لاڈلی کے والد اسحاق صاحب کی طبیعت تو پہلے سے ہی خراب ہے، لیکن شاید نازو بیگم کو ابھی تک اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ والد کی اس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ تو شاید والد کے جانے کے بعد ہی اسے پتہ چلے گا، کیونکہ جتنے ناز نخرے اس کے والد کی زندگی میں بھائی اور ماں بھی اٹھا رہے تھے، والد کے گزر جانے کے بعد تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اوپر سے روحان کے ساتھ تو وہ اپنا رشتہ اتنا خراب کر چکی ہے، اس کی بیمار ماں کی طبیعت تو ایک بار بھی پوچھنے نہیں گئی، الٹا ان کو جا کے دھمکا کے آ گئی ہے کہ اگر اب میری باتیں نہیں مانی گئیں تو میں آپ کی بیٹی سے طلاق لے لوں گی اور ساتھ ہی آپ کی بیٹی کو بھی اپنے بھائی سے طلاق دلوا کے واپس گھر بھجوا دوں گی۔ روحان تو اسحاق صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے شکایت لے کے، اور انہیں ان کی بیٹی کے سارے کرتوت بتائے گی کہ کس طرح اس نے میری بیمار ماں کو دھمکی دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے گا کہ آپ میری بہن کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے، اگر راہم بھی اسے ڈیورس دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نازو کو اب زبردستی کے اس رشتے میں باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا۔ اسحاق صاحب، جنہیں پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری تھی اور بہت جلد آنے والی قسطوں میں انہیں دل کا دورہ بھی پڑنے والا ہے اور ان کی موت بھی واقع ہونے والی ہے، اب اللہ جانے کہ اس ٹائم روحان کی یہ باتیں سن کے ان کی طبیعت خراب ہوگی یا پھر اپنی لاڈلی کے کرتوت پرویز کے منہ سے سننے کے بعد ان کی یہ حالت بگڑے گی، کیونکہ پرویز بھی اب نازو اور بابر کے اوپر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس نے اپنے خفیہ بندے مختص کر رکھے ہیں جو کہ ہر وقت بابر کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، اور نازو بھی کیا کر رہی ہے، کہاں آ جا رہی ہے، اس پہ بھی پوری نظر رکھی ہوئی ہے۔ نازو نے تو بڑے ہی مزے سے اپنی بھابھی مریم کے زیورات چوری کر لیے، جو کہ اتنے عرصے سے اس کی ماں کی تجوری میں ہی چھپے پڑے تھے۔ اوپر سے جب زیورات کی چوری کا گھر میں پتہ چلے گا تو وہ مریم کے اوپر ہی الزام لگا دے گی کہ اس کا بھائی پرویز آخر راتوں رات امیر کیسے ہو گیا، یقیناً یہ زیورات اسی نے اپنے بھائی کو دے دیے ہوں گے، اور عمر اور مریم کی تو پہلے ہی نہیں بنتی۔ نازو کی اس شیطانی کے بعد یقیناً مریم اور عمر کی مزید لڑائیاں ہوں گی، لیکن جب پرویز ثبوتوں سمیت نازو کی سچائی سب کے سامنے لائے گا اور سب کو ویڈیو کے تھرو پروف دکھائے گا کہ کس طرح وہ بابر کا منہ بند کرنے کے لیے اسے مریم کے زیورات دے کے آتی ہے، اور پتہ نہیں ایسے کون سے راز ہیں جن کو چھپانے کی وہ اتنی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے، تو پھر تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ سب سے زیادہ تو اسی عمر کو ہی سزا ملنے والی ہے جس نے بہن کی باتوں میں آ کے ساری زندگی اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھائے، اسے کبھی بھی بیوی کا رتبہ ہی نہیں دیا، اور اسی بہن کی باتوں کی وجہ سے سندس کے ساتھ بھی اس کی شادی نہیں ہو پائی، حالانکہ سندس کتنی اچھی لڑکی ہے یہ تو اب عمر کو پتہ چل ہی چکا ہے۔ بہن کی سچائی سامنے آنے کے بعد عمر کا کیا رویہ ہونے والا ہے، بہن کے اوپر جان چھڑکنے والا یہ بھائی بھی بالآخر اس سے دور ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا رہ جائے گا نازو کی زندگی میں، نہ تو باپ رہے گا، نہ تینوں بھائی، اور نہ ہی شوہر کا سایہ۔ دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے گھولتے نازو کی اپنی زندگی کیسے تباہ و برباد ہونے والی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی قسطوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت ہی جلد ڈرامے کا اختتام بہت ہی شاندار ہونے والا ہے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔